سورہ ملک کا اور 29ویں پارے کا دوسرا رکن. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے رب جس نے تمہارے لیے زمین تمہارے قابو میں کر دی، تمہارے فائدے کے لیے زمین بنائی. فامشوا فی مناکبہا، تو تم زمین کے بنائے ہوئے راستوں میں چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم نڈر ہو گئے اس رب سے جس کی سلطنت آسمانوں میں بھی ہے. أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا وہ چاہے تو تمہیں زمین کے اندر دھسا دے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جبھی وہ کانپ رہی ہو. تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے اور وہ اسکیل پر 9 بھی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دنیا کی سائنس، دنیا کی ترقیاں ایسے زلزلے کو برداشت نہیں کر سکتی. وہ جاپان کہ جس نے کئی سالوں سے صرف تحقیقات اس پر کی کہ مکان ایسے بنائے جائیں کہ وہ زلزلہ پروف ہوں. یہاں تک کہ جب زلزلہ آتا تھا تو یہ مکانات ان کے جھولتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ مکانات 7 یا 7.5 تک کے تو جھٹکے برداشت کر سکتے تھے. 9 کا جب جھٹکا آیا تو کہنے لگے کہ یہ 1000 سال کے بعد کبھی ایک مرتبہ آیا ہے اور ایسا جھٹکا تو کوئی عمارت برداشت ہی نہیں کر سکتی. تو جب یہ معمولی سا جھٹکا ہے اور چند سیکنڈ کا، اس میں اتنی ہزاروں ہلاکتیں ہو گئی. تو اللہ چاہے تو فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، زمین کانپنے لگے اور تم سب زمین کے اندر چلے جاؤ. تمہیں ڈر نہیں لگتا گناہ کرتے ہوئے؟ ام امنتم من فی السماء، کیا تمہیں اس رب سے ڈر نہیں لگتا کہ جس کی سلطنت آسمانوں میں بھی ہے. ان یرسل علیکم حاصبا، وہ چاہے تو تم پر پتھروں کی بارش کر دے. گناہ کرنے والا ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ فستعلمون کیف نذیر، تو ان قریب تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں. ہمیں گناہ کرتے ہوئے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ جو رب نعمتیں دینے پر قادر ہے وہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے بھی پہلے ساری نعمتیں لے لے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. کیوں عورتیں بے پردگی کرتی ہیں؟ اپنے بازو، اپنے پاؤں دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنا پیٹ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے بال دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا انہیں ڈر نہیں لگتا کہ یہ جو اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں، اگر ایک چھوٹی سی بیماری ہو جائے سارا حسن تباہ ہو جائے، کسی کو دکھانے کے قابل نہ ہو، اور ڈر نہیں لگتا؟ یہ کینسر کے امراض، اسکن پرابلمز، کتنی بیماریاں ہیں. کوئی ایک بیماری ہے؟ آدمی رات کو تندرست ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو مکمل طور پر بیمار ہوتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اور کہتے ہیں جناب یہ تکلیف ہو رہی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کرائیں، وہ ٹیسٹ کرائیں، اور ٹیسٹ کرا کر کہتے ہیں اچھا اوہو یہ بیماری تو پورے جسم میں پھیل چکی ہے، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. اب تو جناب دعا کیجئے. ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کب تک جی لیں گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ضرور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا انکار جو انہوں نے کیا اس کا کیسا برا انجام ہوا. اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا کیسے وہ ان کے اوپر اپنے پروں کو وہ پھیلاتے ہیں. وَيَقْبِضْنَ، اور کیسے وہ اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں. کیسا اللہ نے انہیں بنایا اور کیسا انہیں اڑنا سکھایا. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، انہیں اللہ ہی روکے ہوئے ہے، وہ نیچے گرنے سے محفوظ رہتے ہیں.
انہیں طاقت دینے والا، سکھانے والا رب ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا وہ کون سا لشکر ہے تمہارا، ینصرکم من دون الرحمن، کہ جو رحمان کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے۔ تم رب کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ کیا رب کا عذاب آئے گا تو کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو عذاب کا مقابلہ کر سکے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، جس رب کی روزی کھاتے ہو اور اتنا اتراتے ہو، بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ اپنا رزق بند کر دے تو کون تمہیں روزی دے گا؟ بل لجوا فی عتب ونفور، بلکہ وہ سرکشی میں اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، ذرا بتاؤ تو صحیح، ایک شخص اپنے چہرے کے بل الٹا چلے اور دوسرا شخص سیدھے راستے پر سیدھا چلے، تو عقل مند دانا کون ہے؟ سیدھے راستے پر سیدھا چلنے والا۔ تو یہ گناہ کرنے والا، رب کی نافرمانی کرنے والا الٹا چلنے والا ہے، تو کیا انسان کو احساس نہیں ہوتا وہ الٹا کیوں چلتا ہے؟ قل، آپ فرمائیے، هو الذی انشأکم، وہی ہے رب جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے اس نے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل تمہیں دیا، عقل دی۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ دیتا تو تمہاری حیثیت جانور سے بدتر ہوتی، تم میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ تم جو نعمتیں کھا رہے ہو، ان آنکھوں کے ذریعے کما رہے ہو، اس کان کے ذریعے زندگی گزار رہے ہو، سب کچھ ہوتا اور یہ عقل نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو، شکر نہیں کرتے، اگر کرتے ہو تو بہت تھوڑا، ناشکری اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور گناہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، کہاں کہاں انسان جو پھیلے ہوئے ہیں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، یعنی اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور یہ راز ہے اور اس کے اظہار کی مجھے اجازت نہیں۔ احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے، اور قرآن کی تفاسیر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے حضور کو قیامت کا علم عطا کیا۔ حضور نے مہینہ بتا دیا، تاریخ بتا دی، دن بتا دیا، قیامت کی نشانیاں بتا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن نہیں بتایا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ فرمایا گیا کہ قیامت اچانک آئے گی، اگر سن معلوم ہوتا تو پھر اچانک کا تصور نہ ہوتا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب اس عذاب کو، قیامت کو اپنے سامنے دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے منہ کالے ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ وقیل، اور کہا جائے گا ان سے،
ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہ عذاب ہے جو عذاب تم مانگا کرتے تھے۔ قل ارأیتم، اے محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ بتاؤ تو صحیح، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ تعالی مجھے وفات دے اور میرے ساتھ جتنے ہیں سب کو وفات دے دے، او رحمنا، یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور لمبی عمر دے، دونوں صورتوں میں دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تو اے کافروں تم اللہ کے عذاب سے بچو گے کیسے؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به، آپ فرمائیے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو ان قریب تم جان لوگے کہ کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ قل ارأیتم، اے محبوب آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے وہ جو تمہیں نگاہ کے سامنے بہتا پانی لا دے؟ اللہ رب العالمین، اللہ ہی دھسا سکتا ہے اور اللہ ہی دوبارہ لا سکتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پانی اندر چلا جائے گا تو کھود کے نکال لیں گے، لیکن کھودنے میں بھی تو انسان کی ایک طاقت ہے، کتنے وہ کہاں تک کھودے گا؟ 60 فٹ، 120 فٹ، 200 فٹ، 300 فٹ، 400 فٹ، 800 فٹ، لیکن زمین تو کئی کلومیٹر ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین کے اندر جو پلیٹیں ہیں وہ ہلتی ہیں، تو زلزلے میں جو پلیٹ ہلتی ہے وہ زمین کے اندر 120 کلومیٹر نیچے ہے، 120 کلومیٹر، تو زمین تو کافی اس میں گہرائی ہے، اگر پانی چلا جائے اور گہرائی میں اتر جائے تو انسان کیسے نکالے گا؟ اور چلیں وہ کہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا، میں مشینوں سے نکالوں گا، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو ہی بیکار کر دے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ عقل ہی چلی جائے پھر کیا کرے گا؟ ایک فلسفی تھا، اس نے جب قرآن کی یہ آیت سنی تو ایک بزرگ فرماتے ہیں فلسفی سے مراد یہ کہ پرانی سائنس پڑھا ہوا۔ بعض لوگ زیادہ سائنس پڑھ کر ہدایت پانے کے بجائے گمراہ ہو جاتے ہیں اور غلط راہ پہ چل پڑتے ہیں اور رب کا وہ انکار کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب خود بخود ہو رہا ہے۔ تو اس نے جب یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا کہ لو کوئی بات ہے، زمین کھود کے نکال دیں گے۔ رات کو سویا تو خواب میں 2 فرشتے آئے اور انہوں نے اشارہ کیا اس کی آنکھوں کی طرف، تو اس کی آنکھوں کا پانی اندر چلا گیا، خشک ہو گیا۔ تو اس سے کہا گیا کہ اب بتا کہ تو اس پانی کو کیسے نکالے گا؟ صبح ہوا تو یہ نابینا ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی ہے وہ رب کی دی ہوئی مہلت ہے، وہ مہلت جیسے ہی پوری ہوگی تو گرفت ہونی ہے، اس سے پہلے بندہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔